اب ہم کیا کریں؟ اس کو خرچہ کر دیں، اس کو استعمال میں لا دیں۔ اب کل ہمارے پاس آ رہے ہیں، بولے امام صاحب ہمارا سامان دیجیے، بولے ارے بھائی تو ختم ہو گیا، تو ہم امانت امین کہاں کہلایا؟ یہ منافق کی پہچان۔ اور بھی بہت ساری پہچانیاں ہیں، نشانیاں ہیں، بہت ساری ہیں۔ یہاں 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب امانت دی جائے گی رکھنے کے لیے تو اس میں خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ العالمین یہ نشانیاں ہمارے اندر نہ ہو، اور اگر ہم لوگوں کے اندر ہے تو ہم آج ہی توبہ کر لیں کہ نہیں ہم منافق نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، مرض ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ مرض کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے ان کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے دردناک عذاب۔ اور یہ یکسبون، یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کا بیس جو ہے، بنیاد جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بہت خطرناک شے ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ ہم سچ بات بولیں، چاہے اس کے لیے ہمیں پنشمنٹ کیوں نہ ملے، سزا کیوں نہ ملے، چاہے ہمیں نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن ہم سچ کہیں۔ سچ میں طاقت ہے، اور سچ بولنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے یہ نقصان ہے۔ ان کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جھوٹ بولنا ہی تو منافق کی پہچان ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر ہم جھوٹ بول دے رہے ہیں تو یہ تو پہچان ہماری صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی منافق والی۔ اب کوئی ہمیں منافق کہے گا اچھا لگے گا؟ بالکل خراب لگے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور مزید بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کریے، زمین میں آپ فساد برپا مت کریے۔ فساد کا مطلب صرف وہ مار دھاڑ لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہے، فساد کے کئی معنی ہیں۔ امن و سکون ختم ہو جانا اس کو فساد کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم لوگ کتنے سکون سے بیٹھے ہیں، اب یہیں پر اٹھا پٹک ہونے لگے، چیلا چیلی ہونے لگے، یہ بھی ایک فساد کے معنی میں ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے، منافقین سے کہا، اللہ کہہ رہا کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد مت بچاؤ۔ دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ جواب دیتے ہیں، قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ منافق زمین میں فساد برپا کریں گے۔ فساد کا معنی یہ ہوا کہ ہم لوگ آپس میں اچھے تعلقات ہیں، اب وہ ایسا کام کر دے گا کہ ہماری تعلقات جو خوشگوار ہیں وہ ناخوشگوار ہو جائے گی، جو محبت ہے وہ نفرت میں بدل جائے گی۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین میں فساد برپا نہ کریں، تو ان کو تو بولنا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے۔ یہ ڈھیٹ ہے، ڈھیٹ پن، زبردستی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ چوری بھی کر رہے ہیں، سینہ زوری بھی کر رہے ہیں، چوری اس پر سینہ زوری۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو۔ یہ کہہ رہے قالوا انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے الا انہم هم المفسدون، خبردار، الا خبردار، انہم هم المفسدون، در حقیقت یہی فسادی ہیں۔ یہ کچھ بھی زبان سے کہہ دے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم سکون چاہتے ہیں، ہم اطمینان چاہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے الا انہم هم المفسدون، خبردار۔ یہ خبردار کن کو کہا جا رہا ہے؟ ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے خبردار، الا انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں، یہی فساد برپا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہہ ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ نہیں سمجھنے کا مطلب پھر وہی معنی ہو گیا، یہ سمجھ رہے کہ اللہ نہیں جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، منافقین کو بھی، کافرین کو بھی، مسلمان کو بھی، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ زمین میں تم فساد برپا مت کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ کہاں، ہم تو فساد کے خلاف ہیں، فتنے کے خلاف ہیں، ہم چاہتے کہ امن و سکونت قائم ہو۔ اللہ کہہ رہا خبردار، ان کے باتوں پہ نہ جانا، ان کی باتوں پر نہ جانا۔ یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں بات کو۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے کہا جاتا ہے؟ منافقین سے۔ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تم چھوڑو یہ سب چیزوں کو، تم ظاہر کر رہے ہو اسلام کو، اندر سے تم مسلمان ہو ہی نہیں، تمہارا مقصد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، تمہارا مقصد ہے کہ صحابہ کی صفوں میں انتشار پیدا کر دینا، محبت کو نفرت میں بدل دینا، چھوڑے سب چیزوں کو۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ انسانیت کا درس لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کفر و شرک و ظلمت کو ختم کرنے آپ آئے تھے۔
अल्लाह इनसे कह रहा है कीला लहुम आमिनू, जब इनसे कहा जाता कि ईमान लाओ। अब ईमान कैसे लाना है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दर्स है। अगर हमसे हम ही किसी से कहें कि भाई आप मुसलमान बने, कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई है, दोस्त है, अच्छे समझ का है, अच्छी मिजाज का है, सुलझा हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी कि हम उसको दावत हक दें, है कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। तो हम उससे कहेंगे कि आप ईमान लाइए, तो कैसा ईमान हो, ईमान कैसा हो। अगर ईमान आजकल के मुसलमान का देखिएगा तो काफिर बोलेगा हम यही ठीक है। जो हाल आज नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ करे, जो हम मुसलमानों का हाल है, अगर काफिर देखेगा तो बोलेगा हम अपनी जगह ठीक है, हमको नहीं जाना इस कौम के अंदर, है कि नहीं, गलत कह रहा हूं मैं। हमने अपने मियार को, हमने अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को और अपनी दीन को, अपनी शरीयत को बिल्कुल अपने मन मुताबिक बदल डाला। हम दीन उसी को समझते जो हमको अच्छा लगता है, जबकि दीन क्या है, अल्लाह की किताब कुरान और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यही दीन है। वरना आज के मुसलमानों के अहवाल और हालात देखे जाएं तो गैर कौम कहेगा हम अपनी जगह बहुत सही हैं, हमको नहीं आना इस दिन में। तो हमें अपना वो किरदार पेश करना होगा लोगों के सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर तो जहां तक लोग ईमान लाए ही लाए, आपके अखलाक से मुतासिर होकर लोग ईमान ले आए। ये भी एक पहलू था लोगों के ईमान लाने का, मुसलमान होने का, कि आपने एक बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन नमूना लोगों के सामने पेश किया, कि लोग आपके अखलाक से मुसलमान हो जाते थे। कि हम तो इनके बारे में सुन रहे हैं कुफार मुशरिकीन से कि मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद साहिर है, मोहम्मद जो है जालिम है, और इस तरीके से मजनू है, पागल है, दीवाना है, ना जाने कितने बुरे अलकाब से कुफार मक्का ने आपको मुलक्कब किया। लेकिन आपकी किरदार कशी जब हुई, जब लोगों ने अपनी आंखों से आपको किरदार को देखा, तो लोग मजबूर हो गए कलमा पढ़ने पर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम जिनके बारे में सुन रहे हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्टा है। अल्लाह ताला इनसे कह रहा है कोई कीला लहुम आमिनू, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, कमा आमन नास, जैसा कि सहाबा ईमान लाए। यहाँ नास से मुराद सहाबा इकराम की जमात है। तो ये सहाबा का जो ईमान है वो मिसाली ईमान है। हमें अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह आलमीन तो हमारे ईमान सहाबा के ईमान की तरह कर दे, जिन्होंने हर तरह की कुर्बानियाँ दी, चाहे जानी कुर्बानी हो, चाहे माली कुर्बानी हो, हर तरह की कुर्बानियाँ उन्होंने पेश किया इस्लाम के लिए, अब पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि कई सहाबा इकराम को मौत के घाट उतार दिया गया। आप पढ़ेंगे हिजरत मदीना तो आपके आंखों से आंसू गिर जाएंगे कि हमारे असलाफ ने, हमारे असहाब रसूल ने क्या कुर्बानियाँ दी, हम तो नहीं देते। घरों से बेघर हो गए, मुसलमान होने की सूरत में माँ बाप ने घर से, जमीन से, जायदाद से निकाल दिया। उनको मंजूर था, उनको मंजूर था हमको जमीन जायदाद नहीं चाहिए, हमको हमारी जायदाद जन्नत के अंदर है। हमारी जायदाद, असल जायदाद हम लोग क्या है, जन्नत का हासिल करना, ये असल जायदाद है। जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, जैसा कि सहाबा ईमान लाए, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। कालू, उन्होंने कहा अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा आमन सुबह, जैसा को बेवकूफ ईमान लाए। सहाबा को क्या कहा उन्होंने, बेवकूफ कहा। अल्लाह ने कहा कि जैसा सहाबा ईमान लाए वैसे ईमान लाओ तुम। ये कह रहे हैं कि हम वैसा ईमान लाए, वो तो बेवकूफ थे, अल्लाह माफ करे, हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए। अल्लाह कह रहा है अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफहा, तुम ही बेवकूफ हो, तुम असल में बेवकूफ हो। तुम उनको क्या बेवकूफ कहोगे, तुम बेवकूफ हो। तुमको तो पता ही नहीं कि अल्लाह सब जान रहा है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम अपने आप को चालाक समझ रहे हो। अल्लाह कह रहा है अला, खबरदार, हमारे सहाबा को बेवकूफ ना कहो, उन्होंने जो कुर्बानियां पेश की है तुम सोच भी नहीं सकते। इन्नहुम हुमुस सुफहा, यही लोग बेवकूफ है। वलाकिन ला यालमून, लेकिन ये जानते नहीं, उनको पता नहीं है, पता हो जाता तो मुसलमान हो जाते। मजीद आगे अल्लाह कह रहा है इज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, ये जब लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। जब ये ईमान वालों से मिलते हैं, मुनाफिकीन के बारे में जिक्र हो रहा है, व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, जब ये मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, यानी जब ये मोमिनीन से मिलते हैं, क़ालू, तो कहते हैं कि आमन्ना, हम तो ईमान लाए। यानी ये मुनाफिक एक शख्स है, मान लीजिए अब हम लोगों से मिल रहा है, मुसलमानों से, तो कह रहा है हम तो ईमान वाले हैं, है ना, जाहिर कर रहा है कि हम ईमान वाले हैं। वह इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब अपने सरदारान से मिलते हैं, अपने सरदारों से, अपने आकाओं से, अपने लोगों से मिलते हैं, तो कहते हैं कालू इन्ना माकुम, हम तो आपकी तरफ से है, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ है, उधर का टेंशन मत लीजिए, वो तो हम जाहिर कर दिए उधर। और अल्लाह ने, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान हम लोगों के ऊपर है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ जाहिर कर दिया, है ना। आयत से समझ में आ रहा है ना कि अल्लाह ने कैसे उनके बारे में उनकी पोल खोल दी, उनके हरकत और सकनात के बारे में बयान किया, उनके करतूतों को बयान किया।
اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے، ایمان والوں سے ملتے، کہتے کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر، ہم مومن ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں، اپنے آقاؤں سے ملتے ہیں، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، حالانکہ کیا ہے، یہ تو مذاق کر رہے ہیں، یہ استہزاء ہے، یہ ایک مذاق ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ آپ کہیں بھی اچھا بننے کی کوشش کریں، یاد رکھیں کہ اللہ کے نظروں میں اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ کو اچھا کہیں بننا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اچھے اللہ کے نظر میں نہیں ہوئے تو جنت کیسے ملے گی ہمیں اور آپ کو؟ ہمیں لوگوں کے نظروں میں اچھا نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ کے نظروں میں اچھا بننا ہے۔ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم کس کو دکھاتے ہیں؟ اللہ کو دکھاتے ہیں۔ ہم صدقہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ صدقہ کس کو دکھاتے ہیں؟ اللہ کو دکھاتے ہیں۔ تو ہمارے سارے نیک اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ ہم قربانیاں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کس کو دکھاتے ہیں؟ اللہ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ لے اور قبول کر لے۔ جب اللہ قبول کر لے گا تو ہماری محنت رنگ لا دے گی، اور اللہ اگر قبول نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ان سب چیزوں کا۔ تو یہ آیت نمبر 14 تک جو باتیں بیان ہوئی، یہ بہت اہم مسئلہ رہا منافقین کے بارے میں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی بہت ساری صفات جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، وہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، علم نہیں۔ تو خیر کوئی بات نہیں، دیکھیے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ اللہ جب ہدایت دے دیں، جب حقیقت سے ہم روبرو ہو جائیں، ہم فوراً اللہ کے بارگاہ میں چلے جائیں، ہم جائیں اللہ کے بارگاہ میں اور روئے گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور وہ حدیث بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ سیاہ داغ پڑ جاتا ہے ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے، جو ہی ہم توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، یعنی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن نہیں کریں گے توبہ، سوچیں گے کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ایک عمر نکل جائے گی تو کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے آہستہ آہستہ، اور جب دل سیاہ ہو جائیں گے تو حق بات ہم کو سنائی نہیں دے گا، اچھی بات ہم کو اچھی نہیں لگے گی، بری لگے گی۔ تو یہ ان کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہمارے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آ چکی ہیں۔ ہم موبائل اٹھاتے ہیں، گھر پہ موجود ہے، پوچھا جاتا ہے آپ کہاں ہے، تب بولتے ہیں ہم بازار میں ہیں۔ کیا جھوٹ نہیں ہے؟ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کو پتہ نہیں، ہم کو لگتا ہے یہ مذاق ہے، ہماری اصطلاح میں مذاق سمجھتے ہیں، اور ہم ہی اس کو سرٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ہم نے مذاق کیا ہے، اور سامنے والوں کو کیا پتا مذاق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بھائی جان آپ کہاں ہیں، تو آپ بازار میں ہیں، تو آپ بول رہے ہیں کہ ہم اسکول میں ہیں، آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، فلاں جگہ ہے، تو جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جھوٹ کیوں بولے ہم؟ یہ تو منافق کی پہچان ہے، اور ہم تو منافق نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور آپ حدیث کی کتابیں جب پڑھیں گے تو بہت ساری اور نشانیاں بیان کی گئی۔ میں ایک اور نشانی بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے، اور اس کا تعلق نماز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق کو پہچاننا ہو تو عشاء اور فجر میں دیکھو نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں۔ بڑی دردناک حدیث ہے، مسجد میں دیکھو وہ آتا ہے کہ نہیں، عشاء اور فجر، کیونکہ منافق کے اوپر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری گزرتی ہے۔ تو یہ نماز کا چونکہ معاملہ تو اس لیے میں نے ابھی بتلا دیا کہ ہم وہ حرکت نہ کریں، یعنی جن کے دل میں نفاق ہوگا وہ عشاء کی نماز میں سستی برتیں گے، لیکن بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، اور فجر کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم ٹوٹ ہی نہیں پاتے۔ تو خیر غمزدہ نہیں ہونے کی ضرورت ہے، انسان جہاں سے جاگتا ہے سویرا وہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ تو ہم نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جب مر کے جائیں گے تو نمازیں ہمارے لیے سفارش کرے گی کہ اللہ ان کو تو اسی وسیلے میں، اسی وجہ واسطے تو معاف کر دے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے منافق کی، کہ جو منافقین ہوتے ہیں، جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، وہ فجر اور عشاء میں سستی برتیں گے اور اس کو قضا پڑھیں گے، جبکہ جماعت مردوں پر لازم ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مردوں پر لازم ہے کہ ہم ہر حال میں مسجد میں جائیں اور نماز کو پڑھیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، اور اب آگے بہت ساری باتیں ہیں جو منافقین کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور زیادہ بیان کر رہا ہے۔ آپ سنیں گے ان کی نشانیاں، ان کے پہچان کو، تو آپ کہیں گے کہ یہ اور بیان کرتے رہے، ہم سنتے رہے۔ اتنی بھیانک چیزیں ہم لوگ خود اپنے معاشرے میں اور اپنے اندر کر رہے ہیں، اور ہم کو علم ہی نہیں ہے، تو سارے ہمارے اعمال منافقانہ ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا کوئی بھی عمل انہی کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہم کبھی بھی وہ عمل نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے،
کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے حکم کو مانیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی سیوا کریں گے۔ محبت کا معنی تھوڑا ہے کہ محبت کر رہے ہیں کچھ کر بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ ان کی بات سن رہے ہیں، نہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، نہ ان کا سر دبا رہے ہیں، نہ ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، ایسا ہے نا؟ یہ محبت ہو یا کہلائے گا؟ محبت وہ ہے کہ ہم آپ کی بات کو مانیں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم آپ کی بات کو ضرور ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ مانیں گے۔ اور کبھی بھی دیکھیے احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے۔ جیسے ابھی بات آ گئی کہ جھوٹ بولنا منافق کی پہچان ہے، تو نہ جانے میں کتنا جھوٹ کا ہے، آپ توبہ کریے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیجیے، اور گھبرائیے مت، اللہ بہت زیادہ غفور رحیم ہے، وہ ضرور ہماری باتوں کو دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہمیں معاف کر دے گا۔ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، نیگیٹو مائنڈ کبھی نہ بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہم نماز شروع کریں گے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں تو فلاں آدمی دیکھ کے ہم کو ہنسے گا، وہ کل تک نہیں آتا تھا، آج اس کا آنکھ کھلا ہے، بولنے والے بولتے رہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کا جب آپ کام کریں گے تو شرمندہ مت ہوئیے، فخر محسوس کیجئے کہ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، اور چاہے چنوتیاں آئے، پریشانیاں آئے، کٹھنائیاں آئے، ہم سب امتحان میں انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں کبھی بھی منافقین کے راستے پر نہ چلنا۔ الہ العالمین تو ہمارے دلوں کو ہمیشہ پاک صاف رکھے۔ الہ العالمین جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہی چیزیں تو ہماری ماں بہنوں کو دے، ان کے دلوں کے اندر بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والیاں بنا دے۔ جو ہماری ماں بہن ہیں، شادی شدہ ہے، ان کے دلوں میں ان کے شوہر کی محبت کو تو بسا دے، انہیں ہر طرح کی وہ آرام و آرائش پہنچا جن کو وہ طلبگار ہے، جن کی وہ چاہت رکھتی ہیں۔ الہ العالمین ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی بھی پریشانیاں ہو تو ان کی پریشانیوں کو آسانی بدل دے۔ ہم میں سے جو مقروض ہو تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو طالب علم ہے الہ العالمین تو امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو کام کرتے الہ العالمین تو ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، اور ہم میں سے جو بے روزگار الہ العالمین تو ہمیں حلال رزق سے جوڑ دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس کے متعلق جو بھی ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک جو بھی بیان ہوا، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سوال پوچھ سکتی ہیں۔ درس کا باضابطہ اختتام ہو رہا ہے اور اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اگلے جمعہ کے اندر، اگلے اتوار کے اندر اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگ پھر اسی طریقے سے جمع ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔